الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور میرے اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رہبری کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ساری کائنات کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو بعض چیزوں کی فضیلت میں اونچا مقام رکھتی ہیں، اور بعض جگہ ایسی ہیں جو بعض جگہوں سے فضیلت والی ہوتی ہیں، اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں فضیلت والے اونچے مقام والے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں افضل ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح بعض ایام، بعض ساعتیں، بعض ایام سے مقام میں، مرتبے میں، فضیلت میں اونچے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دیگر مہینوں سے، دیگر ماہ سے زیادہ فضیلت میں، مقام میں اونچا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری عبادتیں ملی ہوئی ہیں۔ تراویح کی عبادت ہے، روزے کی عبادت ہے، اور آپس میں ہمدردی خیر خواہی کی عبادت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ ساری چیزیں رمضان المبارک کے ساتھ ہیں، تو اس سے رمضان کا مہینہ، اور اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اترتی ہیں، تو اسی لحاظ سے رمضان کا مہینہ اونچا مقام والا، فضیلت والا ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں، شعبان کی آخری تاریخ میں منبر پر تشریف فرما تھے، اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر، تمہارے سروں پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ سایہ فگن ہے، جو بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔
اور اس میں لوگوں کے دل اور لوگوں کے قلوب نرم ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں ایک ایسی مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اونچا مقام اور فضیلت رکھنے والی رات ہے۔ اور ہم نے اس مہینے میں روزے کو فرض قرار دیا ہے اور نفل کو قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کو رکھتا ہے، اللہ کی محبت میں اللہ کو ڈر کر اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فدن ہے جو رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ نے اس ماہ میں روزے کو فرض کیا اور اس کی رات میں نماز کو نفل قرار دیا۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں یہ فرض کو ادا کیا تو غیر رمضان میں 70 فرضوں کو ادا کرنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور روزے دار کے ثواب پہ کچھ کمی نہیں کرتے۔ تو پوچھنے والے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی روزے دار کو افطار کرانے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزے دار کو یہ کھجور کے ذریعے سے یا پانی یا لسی کے ذریعے سے روزے دار افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، روزے دار کے برابر اسے بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کو اپنے ذریعے سے جمانے کا اور زیادہ کمانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کو نیکیوں کا ایک موسم بہار کہا جاتا ہے۔ جس طرح آدمی جو بھی پھل یا فروٹ کا جو بھی سیزن آتا ہے تو آدمی سارے چیزوں کو چھوڑ کر کمانے میں مشغول ہو جاتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے آرام اور راحت کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچے کی محبت کو چھوڑ کر کمانے کے لیے لگ جاتا ہے۔ جب تک سیزن ختم نہیں ہوتا آدمی اس وقت تک چین سکون سے نہیں رہتا۔ کیوں؟ کہنے میں پوچھنے میں کہتا ہے کہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، یہ کمانے کا مہینہ ہے، اس لیے اب جتنا کمائیں گے اس سیزن میں جتنا کمائیں گے تو بعد میں آرام اور راحت سے رہیں گے۔ تو ٹھیک اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں نیکیوں کمانے کا ذریعہ ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر جب نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک نیکی پر 700 گناہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اجر عظیم کو، اجر ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی سمجھ میں آنے کے لیے ایک تعداد کو مقرر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کوئی آدمی یہ نیکی کر کر آتا ہے تو ہم اسے 10 گنا اضافہ کر کے 10 گنا زیادہ کر کے عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء،
ہمیں جتنا چاہتے ہیں، ہمیں جتنا چاہیں گے اسے نیکیوں میں اضافہ کر کے، زیادہ کر کے، بڑھا کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے اوقات کو اپنے کاروبار سے، اپنے تجارت سے، اپنی مشغولیات سے فراغت کر کے ایک اوقات بنا کر زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں عبادتوں میں لگ جائے، اللہ کی تلاوت میں لگ جائے، قرآن شریف کی تلاوت میں لگ جائے، نفلی عبادات میں، ذکر و اذکار میں، صدقہ و خیرات میں، زکات میں، اور جتنے دیگر نیک اعمال ہیں ہر آدمی دل کھول کر کرنے والا بن جائے۔ جیسے میں نے خطبے کے دوران میں آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں، اللہ نے یہاں ایمان والوں سے خطاب کر کے پیار و محبت سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے، ہم نے روزے کو فرض قرار کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تمہارے سے پہلی امتیں جتنی تھیں ان پر جس طرح ہم نے روزے کو فرض کیا تھا، اسی طرح ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے۔ من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے کے ذریعے سے تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تقوی گار بن جاؤ، پرہیزگار بندے بن جاؤ، اس لیے ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے۔ تو یہاں کما کتب علی الذین من قبلکم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئیں ساری امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، اور مہینے کے 3 روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کی شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کا اعتکاف کیا اور 30 دن کے روزے رکھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزے کو فرض تھا، لیکن فرضیت میں اور کیفیت میں الگ الگ تھی۔ کسی کے زمانے میں 10 روزے فرض تھے، کسی کے زمانے میں روزے 20 روزے فرض تھے، اور ان کی کیفیت الگ تھی، اور ان کے مہینے الگ تھے، اور ان کے اوقات الگ تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل روزہ رکھا، نہ تو سحری کی اور نہ افطاری کی، مسلسل 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے مکمل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے، اللہ سے کلام کرنے کے لیے، میں اب اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، میں اب اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کو گوارا نہیں کیا کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں، اللہ سے بات کروں اور میرے منہ سے وہ آئے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے کی حالت میں جو معدے سے خشک کی وجہ سے منہ سے جو بدبو آتی ہے، تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرما دی، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم نے جو وعدہ کیا 30 روزوں کا، تم نے ہمارے سامنے آنے سے پہلے تم نے روزے کی جو بو ہے اس کو مسواک کے ذریعے سے ختم کر دیا، اس کے بدلے میں تم اور 10 روزے رکھو۔ یعنی روزے کی جو بو آتی ہے، روزہ آدمی جب رکھتا ہے معدے کے خشک ہونے کی وجہ سے بھوک کی حالت میں جو منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ محبوب اور پیاری ہوتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روزہ اس طرح تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گاؤں لے کر آئے
تو لوگوں نے کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کو نازل فرما دی، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ فرمایا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں بات نہیں کر سکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ روزے کی حالت میں بات کرنا منع تھا، لیکن ہماری شریعت میں روزے کی حالت میں بات کرنا منع نہیں ہے، لیکن جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے بچنے کے لیے روزے کی حالت میں بات کرنا سخت منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے یا دیگر دین کی باتیں کرتا ہے یا دین کا مذاکرہ کرتا ہے یا حضرات صحابہ کے حکایت کو بیان کرتا ہے یا ذکر و اذکار کرتا ہے تو یہ تو جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں دوسروں کی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے آدمی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ غیبت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مشابہ ہے۔ یہ غیبت اتنی بڑی چیز ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں ایسے باتوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر آدمی روزے کی حالت میں فری ہے تو اللہ کا ذکر کرے۔ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 کام کرنے کے ہیں، 2 کام ایسے ہی جس سے اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ہیں۔ یہ کام جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرو۔ یہ 2 کام جو اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کے کرنے کے ہیں، اور جو 2 کام ایسے ہی جو آدمی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کام جو ہے اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے، اللہ سے جنت کو طلب کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ یہ 4 کام جو ہیں رمضان کے مہینے میں کثرت سے کرنے کے ہیں۔ ایک لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو اور اللہ سے مغفرت کی دعائیں کیا کرو اور جنت کا سوال کرو اور جہنم سے بچنے کے لیے سوال کرو۔ اور رمضان کا یہ مہینہ ہے، یہ 3 اعتبار سے ہے۔ یہ پہلا عشرہ جو آتا ہے یعنی پہلے 10 رمضان کے 10 دن جو یہ اللہ کی رحمت کے دن ہیں، اور دوسرے جو 20 روزے تک ہیں یہ اللہ کی مغفرت کے دن ہیں۔ تیسرا جو عشرہ ہے یہ اللہ سے جہنم سے خلاصی مانگنے کا ہے۔ یہ 3 ایام ایسے ہیں، یہ 3 عشرہ ایسے ہیں کہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونے کے ہیں، اللہ سے رحمتیں مانگنے، اللہ سے برکتیں نازل ہونے کے ایام ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو زیادہ نوازتے ہیں، یہ نیکیوں کو کمانے کا ذریعہ ہے۔ ایک واقعہ اس طرح ہے کہ ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ جب انہوں نے راستے پر جا رہے تھے تو ایک بوڑھے میاں نے راستے میں بیٹھے ہوئے ایک پودا لگا رہے تھے، تو ہارون رشید نے کہا کہ اے بابا جان کہ آپ نے اس بڑھاپے کی حالت میں درخت کو لگا رہے ہو، کیا پتا کہ تم اس درخت کے پھل کو کھا سکے گے یا نہیں؟ تو انہوں نے بوڑھے میاں نے کہا کہ اے ہارون رشید، پہلے لوگوں نے اس درخت کو لگایا تھا تو ہم نے اس پھل کو کھایا ہے، اب جب ہم اس درخت کو لگائیں گے تو ہمارے بعد میں آنے والی نسل اس پھل کو کھائیں گے۔ تو بادشاہ اس بڑے میاں کی بات کو سن کر خوش ہو گئے، تو وزیر سے کہا کہ 10,000 اشرفیاں اٹھا کر اس بڑے میاں کو انعام میں دے دے۔
تو ہم بڑے میاں نے کہا کہ اے ہارون رشید دیکھیے اگلے دنوں میں اگلے لوگوں نے پہلے درخت کو لگاتے تھے، اس کے بعد ہم نے پھل کو کھایا، لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں نے بڑھاپے کی حالت میں درخت کو لگایا اور بڑھاپے کی حالت میں پھل کو کھا لیا۔ تو بادشاہ ہارون رشید خوش ہوئے، پھر وزیر سے کہا کہ 1000 اشرفیاں اور انعام میں دے دیں۔ اس کے بعد پھر بڑے میاں نے کہا کہ دیکھیے بادشاہ ہارون رشید کہ پہلے لوگوں نے درخت کو لگانے کے بعد 1 سال بعد پھل کو کھاتے تھے، لیکن میں جب پھل کو لگایا تو 1 سال میں درخت کو لگایا تو 1 سال میں 2 مرتبہ اللہ نے پھل عطا کیے۔ تو ہارون رشید پھر خوش ہوئے، پھر 1000 اشرفیاں بوڑھے کو دیے۔ تو وزیر نے کہا کہ ہارون رشید آپ کے پاس جتنے اشرفیاں ہیں یہ بڑا ایسے ہی باتیں کرتے کرتے لے لے گا۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب نوازنے پر آ جاتے ہیں، دینے پر آ جاتے ہیں تو تعداد کو نہیں دیکھتے، گنتی کو نہیں دیکھتے، جتنا دل کے اندر آتا ہے اٹھا اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سارے غلاموں کو، سارے باغیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے فرمایا کہ تم نے جو چیز ہونا چاہیے، جو چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ ساری چیزیں اٹھا لو، جو آدمی جس چیز کو اٹھا لے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ تو سارے غلام باغیاں بھاگے، کسی نے جواہرات کو اٹھایا، کسی نے ہیرے کو اٹھایا، کسی نے موتی کو اٹھایا، کسی نے تاج کو اٹھایا، اسی طرح سارے لوگ اپنی اپنی پسند کی چیز کو اٹھا لیے۔ تو ایک آدمی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بازو کھڑے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے، جا کر اٹھا لے۔ تو اس وقت بازو کھڑے ہوئے آدمی نے سینہ اٹھا کر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تاج کو اٹھایا، جواہرات کو اٹھائے، موتی کو اٹھائے، یہ آدمی تو بادشاہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو کہنے والوں نے کہا، تو یہ آدمی نے جواب دیا کہ جب بادشاہ میرا ہو جاتا ہے تو بادشاہ کی ساری چیزیں میری ہو جاتی ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ نے رمضان کے مہینے میں جو آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر آدمی جو عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتے ہیں، لیکن روزے کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ جتنے آدمی اعمال کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج ادا کرتا ہے یا زکات دیتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے، سارے اعمال کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں، لیکن روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ رمضان کے مہینے میں جتنی ہماری طاقت و استطاعت ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے، مساجد کو ہو یا مدارس کو ہو یا غریبوں کو ہو، یتیموں کو ہو، مسکینوں کو، جتنا چاہے ہمارے اندر جتنی طاقت و استطاعت ہے روزے داروں کے لیے، غریبوں اور یتیموں کے لیے مال کو صدقہ و خیرات کے ذریعے سے خرچ کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان کے مہینے میں قرآن شریف کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں وقت کو گزارے، اور رمضان کے مہینے میں روزے کی فرضیت کو کسی بھی حالت میں روزے کو نہ چھوڑے۔ چھوٹے چھوٹے بہانے میں، چھوٹی موٹی بیماری میں روزے کو آدمی چھوڑ دیتے ہیں، روزے کو ہرگز نہ چھوڑے، اور نمازوں کی پابندی کرے اور تراویح کو بھی پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ رمضان کا یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس میں ہمیں صحیح سلامتی کے ساتھ ساری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ساری عبادتیں ہمیں کرنے کی طاقت و استطاعت عطا فرما۔ گزشتہ سال تو ہمارے سامنے جس طرح رمضان گیا، افسوس ہوتا ہے کہ اس سال بھی ایسی
حکومت کی سازشوں سے، لوگوں کی سازشوں سے، فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے ہمیں اب سے ہی دعائیں کرنا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان کی ساری رحمتیں، ساری برکتیں ہمیں عطا فرما، سارا اجر عظیم ہمیں عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کی صحیح قدردانی کرنے کی، صحیح عبادتیں کرنے کی، صحیح حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔